کتنے فرشتے زمین پر آئے؟ ایک روایت کے مطابق 8 اور ایک روایت کے مطابق 13 فرشتے آئے اور سب انسان کی شکل میں آئے. بھائی کس کی شکل میں آئے؟ انسان کی شکل میں آئے. فرشتے آئے اور ایک پہاڑ کے پیچھے چھپ گئے. بھائی پہاڑ کے پیچھے یا تو 8 فرشتے سے چھپ گئے یا 13 فرشتے سے چھپ گئے. کیوں؟ اس لیے پہاڑ کے دوسری طرف حضرت ابراہیم ایک بہت بڑا ریوڑ جس میں بکرے اور بکریاں اس کو چرانے کے لیے حضرت ابراہیم جا رہے. اور السلام علیکم دوستو آپ کے لیے بیان لے کر آئے ہیں. اس بیان کو فرما رہے ہیں قاری احمد علی. خوبصورت بیان ہے دوستو. اللہ تعالیٰ حضرت کی مغفرت فرمائے, آمین. دوستو ہمارے چینل پر نئے ہو تو سبسکرائب بھی کر دینا. چلو دوستو آپ کو لے چلتے ہیں بیان کی طرف. ابراہیم علیہ السلام کا پہلا کمال اللہ کے حکم پر اپنے آپ کو آگ میں ڈالا, کہو بے شک. دوسرا کمال اپنے بیٹے کے گلے پر چھری چلانے کا عزم مصمم کر لیا, کہو بے شک. تیسرا کمال اپنا مال مہمانوں کے لیے رکھ دیا, کہو بے شک. چوتھا کمال حضرت ابراہیم نے فرشتوں کو فرمایا میرا چوتھا کمال جو سب سے بڑا کمال ہے وَذَاتُ فِي قَلْبِي رَحْمَانِ. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرشتوں کو کہا میرا چوتھا کمال یہ کہ میں نے اپنے دل میں بسایا تو صرف اللہ کو بسایا, اللہ کے سوا کسی کو جگہ نہیں دی. دل میں کس کو بسایا؟ کہو ساتھ میں, سب کہو بھائی ساتھ میں. فرشتے چلے گئے. بھائی وہ تو آئے تھے نا سوال پوچھنے کے لیے, گئے کس کے پاس گئے ہوں گے؟ باؤ بھائی جلدی بتاؤ کہاں گئے ہوں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوچھا اے فرشتوں سکون ہو گیا؟ میرے ابراہیم میں 4 کمال ہے نا, آگ میں بھی اپنے آپ کو ڈالا, بیٹے کے گلے پر چھری بھی چلانے تیار ہو گئے, اپنا مال دے دیا مہمانوں کو, اور دل میں کس کو بسایا؟ تو فرشتوں نے کیا کہا سننا. فرشتوں نے کہا پہلے 3 تو سمجھ میں آئے, چوتھا نہیں سمجھ میں آیا. بھائی فرشتے تو فرشتے ہیں نا, ارے بولو نا. فرشتوں نے کس کو کہا؟ اللہ کو کہا. پہلا سمجھ میں آیا اس لیے کہ جب آگ میں ڈالا ہم نے دیکھا تھا, جب اپنے بیٹے کو لٹایا تھا اور گلے پر چھری چلانے کا ارادہ کیا ہم نے دیکھا تھا, اور ہم دیکھتے ہیں کہ کھانا نہیں کھاتے جب تک مہمان کو کھانا. لیکن حضرت ابراہیم نے جو چوتھی بات کہی کہ میرے دل میں رحمان, میرے دل میں اللہ, وہ فرشتوں نے کہا وہ کون دیکھنے گیا کہ دل میں کیا ہے؟ بھئی وہ کون دیکھنے گیا کہ دل میں کیا ہے؟ اس لیے ہم نے 3 بات کو تو مانا لیکن چوتھی بات کو, ارے بات سمجھ میں آ رہی نا؟ یہ کون کہہ رہے؟ فرشتے کتنے؟ واہ احمد آباد میں خبر آ گئی. ارے فرشتے کتنے کسی کو بھی نہیں معلوم, میرے کو بھی نہیں معلوم, آپ کو بھی نہیں معلوم. ارے معلوم ہے کسی کو؟ بڑے سے بڑے شیخ الحدیث کو بھی نہیں معلوم, کسی کو نہیں معلوم. اللہ نے کہا وہ میرا لشکر ہے جو کوئی گن بھی نہیں سکتا. بھئی اللہ نے فرمایا کہ نہیں وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرَى لِلْبَشَرِ. تو میرے دوستو فرشتوں نے کیا کہا؟ اے اللہ ہم نے حضرت ابراہیم کی پہلے وصف کو مان لیا, دوسری خوبی کو مان لیا, تیسرے کمال کو مان لیا, لیکن حضرت ابراہیم فرماتے میرے دل میں کون ہے وہ ہمیں نہیں معلوم. ہم کیسے پہچانے کہ ان کے دل میں کون ہے؟ ارے کون ہے ان کے دل میں کون؟ اللہ تبارک, میں ذرا جلدی بتا دوں تاکہ ہم کڑی کو جوڑیں گے. بھائی سب نعرہ لگائیں گے نا انشاءاللہ, جب میں کہوں گا تب لگاؤ گے انشاءاللہ, تاکہ موقع پر آئے اور دل پر دھڑکن لگے اور اللہ یاد آ جائے. حضرت ابراہیم نے کیا فرمایا؟ چوتھا کمال میرے دل میں کون؟ جم کے کہو میرے دل میں کون؟ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو کہا جاؤ پھر امتحان لے لو. ارے زمین پہ چلے جاؤ. ایسے کہ حضرت ابراہیم تو زمین پر ہے, نبی ہے, رسول ہے, پیغمبر ہے, امتحان لے لو کہ ان کے دل میں اللہ ہے یا نہیں. چنانچہ فرشتے آئے. اب سننا, فرشتے آئے اور ایک روایت کے مطابق 8 فرشتے اور ایک روایت کے مطابق 13 فرشتے. کتنے فرشتے زمین پر آئے؟ ایک روایت کے مطابق 8 اور ایک روایت کے مطابق 13 فرشتے آئے اور سب انسان کی شکل میں آئے. بھئی کس کی شکل میں آئے؟ انسان کی شکل میں آئے. اور کس کا امتحان لینا ہے حضرت؟ اور کیا امتحان لینا کہ ان کے دل میں اللہ ہے یا نہیں؟ بس یہ امتحان لینے کے لیے فرشتے آئے اور ایک پہاڑ کے پیچھے چھپ گئے. بھئی پہاڑ کے پیچھے یا تو 8 فرشتے سے چھپ گئے یا 13 فرشتے سے چھپ گئے. کیوں؟ اس لیے کہ پہاڑ کے دوسری طرف حضرت ابراہیم ایک بہت بڑا ریوڑ جس میں بکرے اور بکریاں اس کو چرانے کے لیے حضرت ابراہیم جا رہے, اور حضرت ابراہیم کے دل میں تو کون تھا؟ اسے حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ بکریوں کا ریوڑ یا بکروں کا ریوڑ وہ چراتے بھی جا رہے اور ساتھ ساتھ میں کیا کہہ رہے؟ اللہ. بھائی میرے ساتھ میں کہو کیا کہہ رہے؟ اللہ 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 اللہ. بس زبان کے اوپر اللہ 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 اللہ. اور بکرے بکریوں کا ریوڑ بھی چرا رہے اور آپ پیچھے پیچھے چل رہے, کبھی بیٹھ جاتے لیکن زبان پر. اب وہ فرشتوں نے سنا کہ ہاں دیکھو زبان پر تو اللہ ہے. بھائی یہ بکرے بکریوں کا ریوڑ کو چراوے پھر بھی زبان کے اوپر اللہ ہے, لیکن ان کے دل میں ہے یا نہیں, اسی امتحان کو لینے کے لیے ہم لوگ آئے. تو وہ 8 فرشتے تھے یا کتنے فرشتے تھے؟ انہوں نے پہاڑ کے پیچھے اللہ کی تعریف شروع کر دی. سننا کیا تعریف کی آپ کو بھی یاد ہے, آپ میرے ساتھ میں پڑھو گے انشاءاللہ. پہاڑ کے پیچھے کس کی تعریف کر رہے؟
کتنے فرشتے یا کتنے فرشتے؟ اور کس کا امتحان لے رہے؟ اور کیا امتحان لے رہے کہ ان کے دل میں اللہ ہے یا وہ 8 فرشتے یا 13 فرشتے انہوں نے پہاڑ کے پیچھے اللہ اکبر کیا خدا کی تعریف کی، کیا فرمایا؟ سبحان الملک القدوس سبحان ذی الملک والملکوت سبحان ذی العزت والعظمہ والہیبت والقدرہ والکبریاء والجبروت سبحان الملک الحی الذی لا ینام ولا یموت ولا یفوت سبوح قدوس رب ورب الملائکۃ والروح۔ ان فرشتوں نے 8 ہوں گے یا 13 ہوں گے، پہاڑ کے پیچھے کس کی تعریف شروع کی؟ کیا تعریف کی؟ اللہ تو پاک ہے، اللہ تو بے نیاز ہے، اللہ تو بادشاہ ہے، اے اللہ تو بڑائی والا، اللہ تو کبریائی والا، اللہ تو عظمت والا، اللہ تو رعب اور دبدبے والا، اے اللہ تو وہ بادشاہ ہے جو کبھی سوتا بھی نہیں، کبھی کھوتا بھی نہیں، کبھی موت آتی بھی نہیں، تیرے سے بڑھ کر کوئی پاک ہونے والا نہیں، تیرے سے بڑھ کر کوئی معبود بننے والا۔ فرشتے تعریف کرے اور یہاں حضرت ابراہیم نے سن لیا۔ میں سنا کہ نہیں سنا؟ بس حضرت ابراہیم نے جیسے سنا کہ پہاڑ کے پیچھے کوئی کس کی تعریف کر رہا ہے، بس وہ بکریوں کا ریوڑ تھا، اتنا بڑا ریوڑ تھا، لیکن وہیں کھڑے ہو گئے اور زور سے اعلان کیا، ارے کون یہ کون ہے جو میرے خدا کی تعریف کرتا؟ ارے وہ سامنے آ جائے، اس لیے کہ آج اس نے اس خدا کی تعریف کی ہے جس خدا کو میں نے اپنے دل میں جگہ دی ہے۔ میں بتا دیا کہ نہیں بتا دیا؟ کہا کہ جلدی سے کون ہے؟ حضرت ابراہیم کو کچھ نہیں معلوم، کہا کون ہے؟ جلدی سے باہر آ جاؤ، میں ان کو دیکھنا چاہتا، میں ان کے ہونٹوں کو چومنا چاہتا جو میرے پروردگار کی تعریف کرتے، ارے اس خدا کی تعریف کرتے جس کو بڑی محنت کے ساتھ میں نے اپنے دل میں جگہ دی، باہر آ جاؤ۔ وہ فرشتے باہر آ گئے، لیکن کس کی شکل میں تھے؟ کتنے تھے؟ 8 آ گئے، کہا ہم تھے، ہم تعریف کر رہے تھے، تم کون ہو؟ حضرت ابراہیم نے کہا میں اللہ کا نبی، اور تم نے جس خدا کی تعریف کی ہے نا وہ خدا میرے دل میں، وہ خدا میرے بدن میں، وہ خدا سے میں بہت یعنی حضرت ابراہیم کا دل ایسا مچل گیا کہ تم نے جو خدا کی تعریف کی بہت پیاری۔ حضرت ابراہیم نے کیا کہا؟ میں تم سے درخواست کرتا ہوں تم نے جو تعریف کی 1 مرتبہ اور کر دو، میرے دل کو اطمینان ہو جائے گا۔ کہا 1 مرتبہ اور تعریف کر دو، میرے دل کو اطمینان، اور کہا مجھے چین نہیں آئے گا، سکون نہیں آئے گا، ایک بار میری درخواست ہے، ایک بار اللہ کی تعریف کر دو۔ تو فرشتے 8 یا 13 ہوں گے، انہوں نے کہا کریں گے، آپ کہو گے تو تعریف کریں گے، لیکن تم ہم کو کیا دو گے؟ بھائی تم ہم کو، انڈیا کا قاعدہ وزن دبائے گا تو کام ہوگا، کہ تم ہم کو کیا دو گے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا معلوم؟ دیکھو یہ میرا ریوڑ ہے جس میں بکرے بھی بکریاں بھی ہیں، آدھا لے جاؤ، ارے آدھے بکرے اور بکریوں کو لے جاؤ اور تم 1 مرتبہ خدا کی تعریف کرو، اس لیے کہ تم جو لے جاؤ گے وہ مخلوق ہے اور جو مجھے ملے گا وہ خالق ہے۔ بھائی لے جاؤ گے مخلوق اور ملے گا، لے جاؤ آدھے بکرے بکریوں کو لے جاؤ، لیکن ایک بار تعریف کرو۔ چنانچہ وہ 8 یا 13 فرشتے تھے نا، جلدی سے آدھے بکرے بکریوں کو ایک طرف کر دیا، کہا ہم نے لے لیا، اب ہم اللہ کی تعریف کرتے۔ کیا تعریف شروع کی؟ وہی تعریف، سبحان الملک القدوس سبحان ذی الملک والملکوت سبحان ذی العزت والعظمت والغیبت والقدرہ والکبریاء والجبروت، پوری تعریف کر گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا حال تو ایسا تھا، حدیث پاک میں آتا حضرت ابراہیم زمین پر ایسا تڑپتے تھے جیسے کوئی مچھلی بغیر پانی کے تڑپتی ہے، اس طرح تڑپ رہے۔ جب تعریف پوری ہو گئی تو کہا اے جانا مت، وہ فرشتوں کو کہا، وہ تو جانتے نہیں تھے کہ فرشتے، کہا جانا مت، ایک بار اور تعریف کر دو، ایک بار اور تعریف کر دو۔ میرے دوستو سننا، جب کہا تو فرشتوں نے کہا ایک بار اور کریں گے، لیکن سودا تو واپس کریں گے نا۔ کیا سودا کریں گے؟ وہ جو بچی ہے بکریاں بکرے، آدھا ریوڑ تو آ گیا، وہ بھی دے دو، ایک بار اور تعریف کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا لے جاؤ جتنے بکرے بکریاں سب لے جاؤ، اس لیے کہ تم لے جاتے ہو وہ مخلوق ہے اور جو مجھے دیتے ہو وہ خالق ہے۔ وہ کون ہے؟ بس وہ فرشتوں نے، وہ 8 یا 13 فرشتے، ان کا تو پلان ہی تھا، انہوں نے تمام بکرے بکروں کو ایک طرف کر دیا، کہا کہ ہم مالک بن گئے، اور پھر کہا چلو سنو تعریف، سنو اللہ کی تعریف سنو، سبحان الملک القدوس سبحان ذی الملک والملکوت سبحان ذی العزت والعظمت والغیبت والقدرہ والکبریاء والجبروت، پوری تعریف کر گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تڑپ رہے، سننا میرے دوستو، تڑپ رہے۔ ان فرشتوں نے کہا ہو گئی تعریف، ہم جا رہے۔ حضرت ابراہیم نے سب کو پکڑ لیا، کہا جانا نہیں، ایک بار اور تعریف کر دو۔ بھئی یہ تو ایسی چیز ہے جو دل سے ہٹنے والی
اس لیے کہ تم جس پروردگار کی تعریف کرتے ہو وہ میرے دل میں ہے. ایک بار تو فرشتوں نے یوں منہ بگاڑ کر کہا کہ پہلی مرتبہ تعریف کی تو آدھے بکرے بکریاں دے دی, دوسری مرتبہ تعریف کی آدھے بکرے بکریاں دے دی, اب تو تمہارا مال ختم ہو گیا, اب پھر کہتے ہو اللہ کی تعریف کرو, کیا دو گے؟ اب تو دینے کو تمہارے پاس کچھ بھی نہیں. حضرت ابراہیم نے کہا ہاں ہے, دینے کو ہے, تم بکرے بکریوں کو لے جاتے ہو, ان کو چرانے کی ضرورت پڑے گی, مجھ کو چرواہا بنا کر غلام بنا کر اپنی خدمت میں قبول کر لو. مجھ کو چرواہا بنا کر, مجھے غلام بنا کر اپنی خدمت میں لے لو, جب تک میں زندہ رہوں گا مفت میں, کوئی پگار نہیں, میں تمہارے بکرے بکریوں کی خدمت کرتا رہوں گا, لیکن ایک بار اللہ کی تعریف کر دو. بس جب یہ کہا تو کتنے فرشتے تھے, سب کے سب سامنے آئے, کہا کہ ہم کو تیرے بکرے بکریوں سے ضرورت نہیں, نحنو ملکن, ہم تو فرشتے ہیں, ہم تو صرف امتحان لینے آئے تھے کہ تمہارے دل میں اللہ ہے یا نہیں, لیکن آج تم نے اپنے آپ کو ہمارے حوالے کیا. ہم قسم کھا کر کہتے ابراہیم تیرے دل میں جیسا خدا بیٹھا ہے ویسا تو ہمارے دل میں بھی نہیں بیٹھا ہے. بس فرشتے گئے, کہاں پر گئے؟ اب سننا میرے دوستو بھائی, اب یہ ہماری بچیوں کو کہوں گا بالکل شور نہیں, ہنگامہ نہیں, بالکل توجہ کے ساتھ بیٹھے جائے بھی نہیں. اللہ ان معصوموں کی برکت سے ہماری بیان کو قبول فرمائے. لیکن اب سننا میرے دوستو, فرشتے کہاں گئے؟ آسمان پر گئے. جا کر کیا کہا؟ اللہ مان گئے. کیا کہا اللہ؟ کس کو مان گئے؟ ابراہیم کو. ابراہیم کے اندر چاروں کمال ہے. ارے کہو ابراہیم کے اندر ضرورت پڑی تو اپنے آپ کو آگ کے حوالے کر دیا, ضرورت پڑی تو اپنے بیٹے کے گلے پر چھری چلانے تیار ہو گئے, اپنا مال مہمانوں کے لیے رکھ دیا. اور چوتھا کمال تو عجیب بتایا, اگر ابراہیم کے دل کو دیکھو تو سوا خدا کے کوئی نظر نہیں آتا. ابراہیم کے دل میں کون کہو, ابراہیم کے دل میں کون کہو, اللہ تبارک و تعالی. بھائی اللہ بھی خوش ہو گئے کہ نہیں خوش ہو گئے؟ اللہ فرشتوں نے آ کر تعریف کی, مان گئے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اللہ نے آسمانوں سے فرمایا ابراہیم تو جیت گیا, ابراہیم تو جیت گیا, ابراہیم تو کامیاب ہو گیا. بس جیسے حضرت ابراہیم کو خبر ملی کہ میں کامیاب ہو گیا, میرے دوستوں ہم میں کا کوئی ہوتا تو ڈھول بجاتا. ہم کو تو شرم نہیں آتی, اللہ کے ولیوں کے سامنے بھی ڈھول بجاتا. شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ, ارے کہو نا غوث پاک, میرے بیگ میں ان کی بہت ساری کتابیں ہیں اور میں پڑھتا رہتا ہوں, مجھے چین نہیں آتا جب تک شیخ عبد القادر جیلانی کو نہ پڑھوں. قسم اللہ کی روزانہ ایک مرتبہ تو پڑھتا ہوں, اور میں تو کہتا ہوں قیامت میں ملیں گے تو سب سے پہلے میں ان کی پیشانی کو چوم لوں گا, اور میں تو دعا کرتا ہوں کہ وہ ایک مرتبہ مجھے کہہ دے تو میرا تھا. اللہ یہ توفیق ہم سب کو عطا فرمائے. میرے دوستو کسی نے حضرت شیخ عبد القادر, آج ہی میں نے پڑھا, کسی نے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کو کہا جس کو گانا سننے کی عادت ہو, جس کو ڈھول بجانے کی عادت ہو, آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ پیرانے پیر رو پڑے میرے دوستو, پیرانے پیر رو پڑے اور کہنے لگے میرے نبی کا امتی گانا بجائے گا. یعنی تعجب کرنے لگے, میرے نبی کا امتی گانا بجائے گا, میرے نبی کا امتی ڈھول بجائے گا, میرے نبی کا امتی ناچے گا. پیرانے پیر نے کہا قسم کھا کر کہتا ہوں موت کے وقت اس کو کلمہ نصیب نہیں ہوگا. اور ہم لوگ انہی کے سامنے جا کے ڈھول بجاتے. ارے ولی اپنی قبر میں زندہ ہے, ارے کہو ولی اپنی قبر میں, شہید اپنی قبر میں, نبی اپنی قبر مبارک میں ڈھول بجاتے. ولی خوش ہوتا ہوگا, ہاں بہت اچھا باجا بجا کے گیا. ارے کہو نا خوش ہوتا ہوگا. یہ جیب میں موبائل تمہارے, گھنٹی نہیں بجتی گانا بجتا, گھنٹی نہیں بجتی, اور شرم نہیں آتی. کتنا بے شرم آدمی ہے, ایسے ایسے گانے بجاتا ہے کہ وہ گانا جب بجتا ہے تو اس کی بہن بھی سامنے ہوتی ہے, اس کو شرم نہیں آتی. باپ کے جیب میں موبائل بجتا ہے, گانا بجتا ہے, اس کی جوان بیٹی اس کے سامنے کھڑی ہوئی ہے, شرم نہیں آتی. اور ہمارے نبی نے کہا اذا فاتک الحیا فافعل ما شئت, جب تو بے شرم ہو جائے گا تو معلوم نہیں پھر کون کون سے گناہ جا کے کرے گا. بھائی صحیح کہہ رہا ہوں نہیں کہہ رہا ہوں میرے دوستو؟ خیر ذرا بات ادھر ہو گئی, بات کس پر چل رہی تھی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ابراہیم تو اپنے مقصد میں, کہو نا ساتھ میں کہو, تو اپنے مقصد میں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ابراہیم تو اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا, تو انہیں اپنے چاروں کمال بتا دیے. حضرت ابراہیم علیہ السلام خوشی منا رہے, لیکن کیسے خوشی منا رہے؟ سجدے میں. ساتھ میں کہو حضرت ابراہیم کہاں پر, زور سے کہو بھائی حضرت ابراہیم کہاں پر؟ سجدے میں. حضرت ابراہیم علیہ السلام. اب بھائی توجہ کے ساتھ سننا, جو ہماری بچیاں جانا چاہتی ہو وہ چلی جائے, اس لیے کہ بہت زیادہ انتشار ہو رہا ہے. بھائی جو جانا چاہتی چلی جائے, جو بیٹھنا چاہتی اب بیٹھی رہے, اب کھڑی نہ ہوئے. بھائی بیٹھی رہو گی نا جو بیٹھی ابھی, اور اگر جانا ہو تو ابھی چلی جائے.
بھائی ایک مرتبہ سب لوگ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. بھائی بیٹھ جائے, باقی بچیاں جو ہے بیٹھ جائے. اللہ تعالیٰ سب کے بیٹھنے کو قبول فرمائے, سننے کو قبول فرمائے. بھائی ایک مرتبہ پھر درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما. اللہ تعالیٰ پیارے نبی کی ہم سب کو محبت نصیب فرمائے. بھائی اب سکون سے بیٹھے, اس لیے کہ بہت ہی قیمتی بات پر میں جا رہا ہوں. عمل کرو گے بھائی سب لوگ؟ بھائی سب کا عمل کریں گے انشاءاللہ. اس لیے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے امتحان میں کامیاب, اپنے مقصد میں. اب سننا, اللہ تبارک و تعالیٰ آسمانوں سے فرماتے ابراہیم تو کامیاب ہو گیا, ابشر یا ابراہیم, ابراہیم خوش ہو جا, تو کامیاب ہو گیا. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سجدے میں. بھائی ساتھ میں کہنا, حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سجدے میں. سننا, حضرت ابراہیم علیہ السلام سجدے میں رو رہے اور اللہ آسمانوں پر سے کہہ رہا ابراہیم ابشر یا ابراہیم, ابراہیم تو کامیاب ہو گیا, ابراہیم تو خوش ہو جا, ابراہیم تو کامیاب ہو گیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام سجدے میں رو رہے کہ اللہ میں تو بندہ ہوں, تو نے مجھے کامیاب کر دیا, تو نے مجھے کامیاب کر دیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابراہیم سل, مانگ لے, آج سجدے میں جو مانگے گا میری عزت کی قسم میں تیرے دامن کو بھر دوں گا. اور جب اللہ دینے پر آئے انعام تو بڑا انعام ہوگا کہ چھوٹا انعام ہوگا؟ اور ابراہیم بھی جب اللہ سے مانگیں گے تو چھوٹا مانگیں گے کہ بڑا مانگیں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں سے اعلان فرمایا ابراہیم سجدے میں ہے اور میں تجھ سے راضی ہو گیا, تو مجھ سے راضی ہو گیا. ابراہیم مانگ لے, تیرے مانگنے میں دیر ہو سکتی لیکن میرے دینے میں دیر نہیں ہو سکتی. ابراہیم تو اپنا سر سجدے سے اٹھائے اس سے پہلے مانگ لے, تو مانگتا جائے گا میں دیتا جاؤں گا. حضرت ابراہیم سجدے میں رو رہے اور روتے روتے کہتے اللہ ایک ہی چیز مانگنا ہے, اللہ دو گے یا نہیں دو گے؟ کتنی چیز مانگنا ہے؟ سننا, ہم ہوتے تو معلوم نہیں کتنا مانگتے نا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اللہ ایک ہی چیز مانگنا ہے, اللہ تو دے گا یا نہیں دے گا؟ اللہ نے فرمایا میری عزت کی قسم, میری کبریائی کی قسم, میری بڑائی کی قسم, اے ابراہیم تیرے مانگنے میں دیر ہو سکتی لیکن میرے پورا کرنے میں دیر نہیں ہوگی. مانگتا جا میں دیتا جاؤں گا. حضرت ابراہیم نے کیا مانگا میرے احمد آباد کے بھائیوں سنو. حضرت ابراہیم نے کہا اللہ مجھے کچھ نہیں چاہیے, اللہ مجھے کچھ نہیں چاہیے, مجھے تو صرف ایک ہی مراد چاہیے. اللہ نے کہا مانگ لے. حضرت ابراہیم نے فرمایا میں کامیاب ہو گیا, اس پر ایک ہی چیز مانگتا, اے اللہ تیرا جو آخری نبی ہوگا, تیرا جو آخری پیغمبر ہوگا, تیرا جو آخری رسول ہوگا جس کا نام محمد ہوگا, اللہ میں صرف اتنی بات مانگتا, اے اللہ اس کو میرے خاندان میں پیدا کر دینا. تیرا جو آخری نبی ہوگا کہو کون؟ محمد. کہو کون؟ تیرا آخری پیغمبر ہوگا کہو کون؟ محمد. تیرا آخری راج دلارا ہوگا کون؟ محمد. تیرا محبوب ہوگا کون؟ محمد. اے اللہ ان کو میرے خاندان میں پیدا کر دینا, اس لیے کہ وہ میرے خاندان میں ہوگا. جب جنت میں جائے گا تو خاندان والے ابراہیم کو بھی لے کر جائے گا. کس کو لے کر جائے گا؟ مجھ کو بھی لے کر جائے گا. بھائی جب محمد جنت میں جائیں گے تو خاندان والے ابراہیم کو بھی جنت میں. اب میرے دوستو سننا, جو اصل پتے کی بات ہے, آج میرے سرخیز کے بھائیوں کی اللہ کرے دل کی آنکھ کھل جائے. بھائی یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی نا؟ اور اللہ نے قبول کر دیا کہ نہیں کر دیا؟ ارے کہو نا اللہ نے قبول کیا نہیں کیا؟ ہاں, اللہ نے کہا تیرے خاندان میں بھیجوں گا. کس کو؟ کہو زور سے کہو کس کو؟ ہمارے آقا. کہہ دو ہمارے, اور ساتھ میں کہہ دو ہمارے آقا سے بڑھ کر کوئی آقا نہیں, ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں, ہمارے پیغمبر سے بڑھ کر کوئی پیغمبر نہیں. حضرت ابراہیم نے سجدے میں مانگا اللہ میں کچھ نہیں چاہتا, نہ تو بیوی کے واسطے کچھ مانگتا, نہ بچوں کے واسطے کچھ مانگتا, نہ اپنے واسطے کچھ مانگتا. اے اللہ تیرا وہ جو آخری راج دلارا, تیرا جو محبوب ہے, تیرا جو نبی ہے, تیرا جو آخری پیغمبر ہے جس کا نام محمد ہے, اس کو میرے خاندان میں پیدا کر دینا, اس لیے کہ جب وہ جنت میں جائے گا تو ہم کو بھی ساتھ میں جنت میں لے جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ابراہیم تیری مراد کو میں نے قبول کر لیا, میں اپنے محمد کو تیرے خاندان میں پیدا کروں گا, لیکن یہ تو بتا, اللہ پوچھ رہے ہیں یہ تو بتا کیف تعریف محمد, تجھے محمد کا پتہ کیسے چلا؟ ان کا زمانہ تو ابھی آیا بھی نہیں. میں ان کا زمانہ تو آیا بھی, یہ زمانہ کس کا چل رہا ہے حضرت؟ ارے کون ہمارے واقعے میں کس کا زمانہ چل رہا ہے؟ ابھی تو بہت سے نبی باقی ہیں.
ارے باقی کہ نہیں باقی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد تو بڑے بڑے انبیاء باقی ہے، تو تجھے محمد کا کیسے پتہ چل گیا؟ ارے بات سمجھ میں آئی؟ سوال سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ کہ تو نے یہ دعا مانگی کہ محمد کو میرے خاندان میں پیدا کرنا، کہو صلی اللہ ہو۔ تو نے یہ بات کہہ دی کہ محمد کو میرے خاندان میں پیدا کرنا، تو محمد کا زمانہ تو ابھی آیا بھی نہیں، تجھے محمد کا کیسے پتا چلا؟ اب میرے دوستوں نعرہ ایک ایک جملے پر ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، کہو آمین۔ بھائی ساتھ میں کہو اللہ قبول فرمائے، اللہ قبول فرمائے، اور محمد ہی بنیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سوال پوچھا، یا ابراہیم کیف تعرف محمدا، اے ابراہیم تجھے محمد کا کیسے پتا چلا؟ ان کا زمانہ تو شروع بھی نہیں ہوا، تجھے کیسے پتا چلا؟ حضرت ابراہیم نے بڑی پیاری بات کہی علیہ الصلوۃ والسلام۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا، اللہ تو نے مجھ کو بہت سے خواب بتائے، اور نبی کا خواب تو سچا ہوتا۔ نبی کا خواب، زور سے بولو، نبی کا خواب، زور سے بولو، نبی کا خواب۔ ہمارا خواب نہ کبھی سچا، کبھی ولیوں کا خواب سچا ہوتا ہے۔ اب معلوم نہیں، ہم لوگ چہرے پہ داڑھی نہیں ہوگی، 5 وقت کی نماز نہیں ہوگی، کہے گا مولانا میں نے خواب دیکھا، اس کا کیا مطلب؟ فون کر کے پوچھا، مولانا میں نے خواب دیکھا، اچھا کیا دیکھا؟ اب ایک آدمی نے 2-4 دن پہلے مجھے کہا مولانا میں نے خواب دیکھا، تو میں نے کہا بھائی کیا خواب دیکھا؟ میں نے سوچا کوئی اچھا خواب، کہا مولانا میں نے خواب میں بندر دیکھا، اس کا کیا مطلب؟ صحیح کہہ رہا ہوں، 3 دن پہلے مجھے بندر دیکھا، اس کا کیا مطلب؟ میں نے کہا شکر من بندر ہی دیکھا، ورنہ اعمال تو ایسے کہ معلوم نہیں کیا کیا دیکھے گا۔ نبی کا خواب کیسا ہوتا؟ آج ایک قاعدہ سن لو، ہر نبی کا خواب سچا، اور ہمارے نبی کا خواب سچوں کا سچا۔ اور اگر ہمارے نبی خواب میں آ جائے تو وہ بھی سچا۔ کہو اگر ہمارے نبی خواب میں آ جائے، یہ شیطان ہے نا، شیطان مردود کسی کی بھی شکل بنا سکتا اور خواب میں آ سکتا۔ ہاں وہ کسی بھی کی بھی شکل بنا دے، صحابی کی شکل بنا دے، کوئی ولی کی شکل بنا دے، کوئی تابعی کی شکل بنا دے، یا کسی اور جانور کی شکل بنا دے۔ شیطان کوئی بھی شکل بنا کے خواب میں آ سکتا، لیکن اللہ نے آسمانوں پر کہا شیطان مردود تو کسی کی بھی شکل بنا کے کسی کے بھی خواب میں جا سکتا، لیکن میرے محبوب کی شکل بنانا میں نے تیرے اوپر حرام کر دیا ہے۔ کوئی پوچھے تو صحیح کیوں؟ میں وہ ابلیس نہیں پوچھا تھا، ابلیس نے پوچھا تھا اللہ میں سب کی شکل بناؤں گا، یہ محمد کی شکل کیوں نہیں بنا سکتا؟ اللہ نے کہا تو سر سے لے کر پاؤں تک گمراہی والا، اور میرا محبوب سر سے لے کر پاؤں تک ہدایت والا۔ ہدایت اور گمراہی دونوں کبھی جمع نہیں ہو سکتی۔ جہاں ہدایت ہوگی وہاں گمراہی نہیں، جہاں گمراہی ہوگی وہاں ہدایت نہیں۔ ایک بار دل میں محمد آ جائے تو شیطان کبھی نہیں آئے گا، اور شیطان دل میں آئے تو محمد کے لیے دروازہ بند ہو جائے گا۔ بھائی صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں میرے دوستوں؟ تو بات کیا چل رہی تھی اب ذرا سننا بھائی، بات کس موڑ پر ہم لوگ آ کر رکے؟ حضرت ابراہیم کہاں پر ہے؟ زور سے بولو کہاں پر ہے؟ اور کیا مانگا؟ کیا مانگا؟ اللہ اے اللہ میں کچھ نہیں مانگتا، اپنے واسطے بھی نہیں، بیوی کے واسطے نہیں، بچوں کے واسطے نہیں، اللہ میرے خاندان میں میری ذریت میں محمد کو پیدا کر دینا جو تیرا آخری نبی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ کو سب معلوم، لیکن اللہ تعالیٰ ابراہیم کی زبانی سننا چاہتے، ابراہیم تجھے کیسے معلوم محمد کون ہے؟ اس لیے کہ ابھی تو ان کا زمانہ شروع، ارے بولو نا ان کا زمانہ شروع۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اللہ اے اللہ میں پہچانتا ہوں، ان کا زمانہ شروع نہیں ہوا لیکن عارف ہوں، لیکن میں محمد کو پہچانتا۔ اللہ نے کہا یہی تو پوچھتا ہوں کیسے پہچانتا؟ ابھی تو ان کا زمانہ بھی شروع نہیں ہوا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں نبی ہوں، میں پیغمبر ہوں، میں رسول ہوں، اور میرا خواب سچا ہوتا۔ اور میں نے خواب میں کیا دیکھا؟ حضرت ابراہیم فرماتے، سب کہو گے نا، ذرا نعرہ لگاؤ گے نا برابر؟ حضرت ابراہیم کے خواب پورے ہو جانے دو میرے دوستو، بڑا پیارا خواب دیکھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میں تیرا نبی، کہو میں تیرا نبی، میں تیرا پیغمبر، میں تیرا رسول، اور جو میں خواب دیکھوں میرا خواب بھی، زور سے بولو، میں خواب دیکھوں میرا خواب بھی سچا۔ اے اللہ میں محمد کو پہچانتا ہوں صلی اللہ ہو، اے اللہ میں محمد کو پہچانتا۔ اللہ نے کہا تو کیسے پہچانتا؟ تیرا زمانہ تو کچھ اور ہے، ان کا زمانہ کچھ اور ہے۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا میں نے خواب میں تیرے عرش کو دیکھا ہے۔ کیا کہا؟ اے اللہ میں نے خواب میں تیرے عرش کو دیکھا ہے، اور جب میں نے خواب میں تیرے عرش کو دیکھا اس کے پائے پر محمد لکھا ہوا دیکھا۔ ابھی خواب پورا سن لو گے نا انشاءاللہ، ایک سانس میں بتا جاؤں اللہ قبول فرما لے وے۔
اور اللہ ایسا ہم کو بھی نصیب فرما دے. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ کئی مرتبہ میں نے تیرے عرش کو خواب میں دیکھا تو پائے پر محمد لکھا ہوا دیکھا. اے اللہ کئی مرتبہ میں نے سدرۃ المنتہا کو خواب میں دیکھا, کئی مرتبہ میں نے سدرۃ المنتہا جو 8 جنتوں کے اوپر درخت تھے اس کو کئی مرتبہ میں نے خواب میں دیکھا تو سدرۃ المنتہا پر بھی محمد لکھا ہوا دیکھا. اے اللہ میں نے خواب میں, اے اللہ میں نے خواب میں, حضرت ابراہیم فرماتے میں نے خواب میں جنت کو دیکھا اس پر محمد لکھا ہوا, دروازوں کو دیکھا اس پر محمد لکھا ہوا, جنت کی دیواروں کو دیکھا اس پر محمد لکھا ہوا, جنت کے درختوں کو دیکھا اس پر محمد لکھا ہوا, جنت کے درختوں کے پتوں کو دیکھا اس پر محمد لکھا ہوا. اے اللہ میں نے فرشتوں کو دیکھا ان کی پیشانی پر محمد لکھا ہوا, میں نے جنت میں حور کو دیکھا حور کے گلے پر محمد لکھا ہوا. اے اللہ یہ تو خواب کی بات ہے لیکن اللہ تجھے معلوم ہے کبھی کبھی میں صبح صبح باہر نکلتا, حضرت ابراہیم فرماتے یہ تو خواب کی بات ہے لیکن کبھی کبھی میں باہر نکلتا, اے اللہ میں آسمانوں کی طرف دیکھتا, قسم اللہ کی آسمان پر بھی محمد لکھا ہوا دیکھتا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا, سننا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ابراہیم صدقت یا ابراہیم, ابراہیم تو نے بالکل سچ کہا, وہ محمد میرا محبوب ہے, عرش پر بھی اس کا نام کہو, عرش پر بھی محمد کا نام, سدرۃ المنتہا پر سب ساتھ میں کہتے جاؤ, عرش پر محمد کا نام, سدرۃ المنتہا پر محمد کا نام, جنت پر محمد کا نام, جنت کے دروازوں پر محمد کا نام, دیواروں پر محمد کا نام, درختوں پر محمد کا نام, درختوں کے پتوں پر محمد کا نام, فرشتوں کی پیشانی پر محمد کا نام, حور کے گلے پر محمد کا نام, آسمانوں پر محمد کا نام. اللہ نے کہا ابراہیم تو نے سچ کہا, اگر اسے پیدا کرنا نہ ہوتا تو ابراہیم میں تجھے بھی پیدا نہ کرتا, اگر اسے پیدا کرنا نہ ہوتا میں 7 آسمان اور زمین بھی پیدا نہ کرتا, میں نبیوں کو بھی پیدا نہ کرتا, انسانوں جناتوں چرندے درندے پرندے کسی کو پیدا نہ کرتا, اگر میں پیدا ہوا تو محمد کے صدقے, آپ پیدا ہوئے تو محمد کے. اب ذرا سننا, بہت پیاری بات پر لے جا رہا ہوں. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام خوش ہو گئے, دعا قبول, کہو دعا, ارے کہو نا دعا قبول. لیکن ایک بات آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, ہمارے آقا سے بڑھ کر کوئی آقا ہوگا؟ اب آپ ذرا کہنا, دیکھو میں کہتا ہوں آپ کہو تو ذرا بات بنے گی, میں پھر کہہ رہا ہوں ذرا ساتھ میں کہو, ساتھ میں کہو, عرش پر کس کا نام, جنت کے درختوں پر کس کا نام, جنت کے درختوں کے پتوں پر کس کا نام, فرشتوں کی پیشانی پر کس کا نام, سدرۃ المنتہا پر کس کا نام, جنت کے دروازوں پر کس کا نام, ساتھ میں کہو, جنت کی دیواروں پر کس کا نام, حور کے گلے پر کس کا نام, آسمانوں پر کس کا نام, اور ہمارے احمد آباد والوں کے چہرے پر کس کا نام. دیکھو کیسے بغیر داڑھی کے بیٹھے, امت کے غدار ہے, چہرے پر محمد کا نام ہے. یعنی میرے دوستوں بتاؤ ہم سے بڑھ کے کمینہ کون ہوگا؟ معاف کرنا خراب گالی تو نہیں دے رہا ہوں نا, ہونا تو چاہیے تھا, اس سے بھی بڑی کوئی گالی یاد ہوتی تو دے دیتا.